ہم سے کہا گیا ان سے کہو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم تو نرادھار ہو، تم بیس لیس ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور تمہارے رب کی طرف سے اور جو کچھ بھی اللہ کے کلام نازل ہوئے، جب تک اسے قائم نہ کرو، تم بیس لیس نرادھار ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ بنیاد نہیں کا مطلب کیا ہے؟ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو اپنی کتابوں کے مومن نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، یہ اپنی ہی کتابوں کے ماننے والے نہیں۔ تو آپ پچھلی کتابوں کو پڑھ کر اس کے احکامات یا اس کی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، 542۔ پچھلی مرتبہ اسی آیت پر چھوڑا تھا ہم نے، تشریح کی کچھ ہو گئی تھی، لیکن ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے میں نے دوبارہ اس آیت کو لیا ہے کہ ذرا سا اس پر تھوڑا سا ڈسکشن اور چاہیے۔ تذکرہ چل رہا تھا منافقین کا اور یہود کا، اور یہود نہیں، یہ کہا تھا الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودیوں جیسے ہو گئے، یعنی ایک صفت کے طور پہ استعمال کیا تھا، یہودی بھی اور وہ صفات جن میں بھی ہوں، قوم یہود صرف نہیں۔ تو یہ تمہارے پاس آتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، بلکہ کچھ اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ڈسٹارٹ کر کے پہنچاتے ہیں، اور باتوں کو ان کے کنٹیکسٹ سے ہٹا کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے غلط فہمیاں پھیلیں۔ یہ پچھلی آیت میں تھا 41 میں، اور یہ بھی آپس میں ہوتا ہے کہ فلاں حکم دیں تو ماننا، فلاں بات ایکسپلینیشن یہ دے کسی چیز کا تو مت ماننا۔ یہ 541 کے ان دونوں کا انداز یہی ہے، وہ جو منافق ہیں اور وہ جو جن کے اندر یہودیوں والی صفات آ گئی ہیں۔ تو یہ جھوٹ سننے کے لیے آتے ہیں، سنتے ہیں بڑے غور سے بیٹھ کے، لیکن نیت سننے کی یا سمجھنے کی نہیں ہوتی، نیت اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی اور جھوٹی باتیں پھیلانے کی ہوتی ہے۔ اور یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں، اکالون للسحت۔ اکالون یعنی کھانے والے خالی نہیں، بلکہ کثرت سے بہت زیادہ حرام خوری کرتے ہیں۔ قرآن نے علماء کے بارے میں کہا کہ ان کے یہاں یہود میں جو علماء تھے وہ لوگوں کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے کھاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے علماء تھے سارے۔ اب بھی دیکھنے کی بات ہے یہ کہ اکثر ایک بڑی تعداد جن کو علماء کرام میں شمار کیا جاتا ہے، مختلف مدارس کے ذمہ دار ہیں، ان کے ہاں آپ کو غریب نظر نہیں آئیں گے جا کر کہ کوئی کمبل دے دیجئے ہمیں، ہماری کچھ مدد کر دیجئے۔ ان مرکزوں پہ وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ تو دینے جاتے ہیں چاہے جتنے غریب ہوں۔ اور ان کی آمدنی اداروں سے تو بہت کم ہوگی، جس ادارے میں ہے وہاں سے جتنی آمدنی اس میں گھر کا خرچ بھی نہیں چلا سکتے، جائیدادیں کروڑوں کی ملیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ تاکہ یہ جب جھوٹ پر اترتے ہیں، اگر جھوٹ ہوگا تو جھوٹ جب تک شامل نہیں ہوگا دین ڈسٹارٹ نہیں ہوگا اور لوگوں کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا۔ چیزیں جب تک ڈسٹارٹ نہیں کی جائیں گی، دین کی بدلی نہیں جائیں گی، اس وقت تک
ایکسپلائٹیشن کی گنجائشیں کرپشن کی نہیں نکلیں گی، اور یہ ٹاپ سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ عوام تو ڈرتے ہیں، انہیں مسائل نہیں معلوم تو وہ یا تو نہیں جاتے کہیں پوچھنے کے لیے، دل میں ان کے احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، کرتے ہیں غلطیاں، لیکن بہت سے موقعوں پر یہی ہوتا ہے، دین کو نہیں بدلتے، وہ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دین جو بدلتا ہے اور دین مذہب میں بدلتا ہے وہ ٹاپ لیول پر ہوتا ہے، اور ساری کرپشن کی گنجائشیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگ اگر تمہارے پاس آئیں، اور اس میں وہ بھی شامل ہے، یہودی بھی تمہارے پاس آئیں اگر کوئی فیصلے کرانے کے لیے، تو اب تمہاری چوائس ہے کہ چاہو تو فیصلہ کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ یہودیوں کا اپنا ایک قانون تھا، اور وہ اس کے مطابق اپنے فیصلے اپنی شریعت پر چلتے تھے، یہی ان سے کہا گیا تھا۔ تمہارے پاس اگر آئیں فیصلے کرانے کے لیے، آگے آ رہی ہے آیت، آئے گی، میں اس میں زیادہ تفصیل سے اسے رکھوں گا، تو تمہاری چوائس ہے کہ چاہو تو فیصلہ کرو اور چاہو تو مت کرو ان کے فیصلے۔ اور اگر تم فیصلے اعراض کرو گے اور ان سے بچ جاؤ گے تو تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، لیکن اگر فیصلے کرو فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اسلامک لاء میں جہاں اسلامی اسٹیٹ ہو وہاں پرسنل لاز ہوتے تھے مائنورٹیز کے۔ ہمارے یہاں یہ تصور بالکل غلط ہے کہ ہر ایک کو اب وہی حکم ماننا پڑے گا جو حکم، اب یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، خود تو اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے۔ اسلامی قانون نافذ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں جتنے مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں وہاں یہ طے ہونا مشکل ہے آپس میں، مثلا برابر میں ہمارے پاکستان ہے، اس نام پر وہ ملک بنا تھا کہ وہاں اسلامی نظام ہوگا۔ نعرے یہاں پہ جو چلتے تھے پارٹیشن سے پہلے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ان کا بہت اہم نعرہ تھا مسلم لیگ کا، کہ اسلام کے نام پر وہ ملک وجود میں آیا۔ آج کی تاریخ تک وہاں کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ جب بات یہ ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں، جتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامی اور دوسری اور بہت سی بڑی بڑی جماعتیں، وہ ان کے نام میں سب کے اسلام لگا ہوا ہے، اسلام کی علمبردار ہیں، یہ سب مل کر اوور ویلمنگ میجورٹی میں ہیں دوسری سیکولر پارٹیوں کے مقابلے میں۔ اگر سب مل جائیں گے، اسلامی قانون کیوں نہیں وہاں پر امپلیمنٹ نافذ ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ یہ سب مل کر آپس میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ اسلامی قانون کیا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آج اگر وہاں کے ہر گروپ کے عالموں کو یہ چوائس دے دی جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور ان کو سال بھر تک بند رکھیں کہ ایک اسلامی قانون بنا کر نکلو، تو وہ ایک کسی اسلامی قانون پر اتفاق کر کے نہیں نکل سکتے باہر۔ تو جب آپس میں ہی طے نہیں ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے، وہ قانون کیسے بنے گا؟ مختلف مسلک کے علماء وہاں پر یہ طے کرنا چاہیں کہ یہ قرآن کا قانون کیا ہے، تو وہ آپس میں طے نہیں کر سکتے۔ کہ قرآن تو ورڈز جو ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ تو سب کے لیے ایک ہیں، پھر قرآن سے کیوں نہیں کر سکتے کہ قانون قرآن کا ہو، اور کیوں طے نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جگہ جگہ وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی اپنی روایات کی روشنی میں، اور ہر ایک کے گروپ کی روایات الگ ہیں۔ ایک گروپ جسے آتھینٹک و مستند مانتا ہے، دوسرا اسے کینسل کر دیتا ہے۔ تو اب قرآن کی بنیاد پر بھی ایک نہیں ہوتے جب تک کہ قرآن کی تشریح کے اصول صحیح نہیں کریں۔ بہرحال بات یہاں پر یہ تھی کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وہ بھی آئے جن کو پرسنل لاز دیے گئے ہیں، اسلامی اسٹیٹ کے اندر پرسنل لاز دیے گئے ہیں، قرآن نے دیے،
کہ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے قانون پر چل سکتے ہیں، سوائے ایسے کچھ قوانین کے، سوائے ایسے کچھ لاز کے جو پوری اسٹیٹ کے ویلفیئر سے تعلق رکھتے ہوں، لا اینڈ آرڈر سے. تو وہ کرمنل لاز میں جیسے مرڈر ہے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری شریعت میں کیا ہے، وہ ایک قانون ہوگا ملک کا. اس کے علاوہ اپنے فیصلے وہ اپنی شریعت کے حساب سے کرنے کے لیے آزاد ہیں. اسی لیے تو یہاں پہ یہ کہا کہ جب وہ تم سے فیصلہ کرانے آئے تو پھر انصاف سے فیصلہ کرنا. اب یہ ٹینڈنسی بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، کہ اگر ہمارا کوئی الگ پرسنل لا ہے تو اسے دیکھیں کہ فائدہ کس میں ہے. ہم عدالتوں میں جائیں یا اپنے فیصلے کرا لیں شرعی قوانین سے. اب شرعی قوانین کے اندر حصہ جو ہے وہ اگر تقسیم ہو رہی ہے جائیداد کی اور اپنا نقصان ہوتا محسوس ہو رہا ہے تو وہ جا کے پھر اسے نہیں مانتے. بھائی قانونی حیثیت تو نہیں ہے یہاں پر، ان کو قانونی حیثیت نہیں دی گئی ہے شرعی عدالتوں کو، اور وہ شرعی عدالتیں بھی مسلکوں کی ہیں الگ الگ، اسے جانے دیں. لیکن جس مسلک کے لوگ ہیں جو انہیں آتھینٹک مانتے ہیں کسی شرعی عدالت کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہاں جسے اپنا نقصان نظر آتا ہے وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے. اب اگر دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے اور ایک تیسرے نے طے کر دیا تو عدالت اس میں کیا کرے گی؟ یہ تھوڑی کہے گی کہ تم یہاں کیوں نہیں آئے عدالت میں. وہ تو اور انکریج کرتے ہیں کہ ہاں آپس میں فیصلے کر لیجئے، عدالت میں کیس کم آئے. تو ان کی حیثیت ایسی ہی ہے شرعی عدالتوں کی، یہاں کے جو شرعی عدالتیں کہلاتی ہیں، ایک سالس کی سی کہ یہاں فیصلے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. سپریم کورٹ کے جج نے کہا سنوائی کے دوران میں جب وہ قوانین چل رہی تھی طلاق کے، 3 طلاق کے اوپر، کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ لوگوں کا، مسلمانوں کا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں اتنے آتے ہیں یہاں پر. ان کا تو بڑا اچھا سسٹم ہے، بڑا اچھا نظام ہے چاروں طرف کہ فیصلے کر لیا کریں آپس میں. لیکن جہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کا جو قانون ہے یا ملک کی جو عدالتیں ہیں وہاں جائیں گے تو ہمارا فائدہ زیادہ ہوگا، اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ یہودیوں کی صفت ہے، کہا کہ وہ تم سے فیصلے کرانے اگر آئیں، وہ آزاد تھے اس معاملے میں. وہ ان کا مطلب، اور اگر وہ آئیں تو چاہو تو کرنا، چاہو تو مت کرنا، واپس کر سکتے، نہیں اپنے یہاں کرو، اور اگر کرنا تو پھر انصاف سے کرنا. تو اگر کا مطلب یہ کہ وہ اس کے لیے باؤنڈ نہیں تھے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ اسلامک لا سے ہوں، ان کے وہاں اسلامی قانون تھا مدینہ اسٹیٹ کے اندر. تم سے کرانے آئے تو پھر لیکن انصاف پر کرنا. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہر جگہ پر بہت زیادہ سخت اس بات کی قرآن نے اہمیت دی ہے کہ انصاف کسی معاملے میں انصاف سے نہیں ہٹے، چاہے معاملہ اپنوں کا ہو، گواہی اپنوں کے خلاف جاری ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی جاری ہو، لیکن انصاف کرنا. سورہ نساء میں گزر چکا. تو وہ تو مسلمانوں کے بیچ سے متعلق آیت تھی، اس لیے میں نے یہاں ریفرنس میں دی نہیں. غیر مسلموں کے معاملے میں بھی جو حق بات ہے وہ کہنا یہ نہیں ہو کہ تم ایک مسلم اور غیر مسلم کا فیصلہ ہے تو اس کے اندر میجورٹی اسٹیٹ کے اندر تم مسلمانوں کی طرفداری کرنے لگو. تاریخ میں بہت واقعات ہیں اس کے، اور بہت بعد کے دور تک ہیں جب اسلام اپنی اصل شکل میں بالکل باقی نہیں رہا تھا. اس وقت تک میں شروع کے دور میں تو یہ تھا کہ حضرت علی، ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی. زرہ وہ آرمر جو اوپر سے پہنتے تھے لباس جنگ کے وقت، اور ایک یہودی کو مل گئی.
حضرت علی نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا اور پہچان لیا کہ میری ہے. ایک یہودی کے پاس نظر آئی تو انہوں نے کہا یہ تو میری ہے. اس نے کہا نہیں میری ہے، میرے پاس ہے، ثبوت یہ ہے کہ میرے پاس ہے تو وہ میری ہے. تو یہ وہ فیصلہ گیا. قاضی شریح تھے، ان کے پاس خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ وقت، فیصلہ لے جانا پڑا قاضی کے پاس، اس لیے کہ قاضی مقرر تھا تو فیصلہ خلیفہ نہیں کر سکتے تھے، ڈسپیوٹ ہو گیا غیر مسلم سے، اور اسلامی اسٹیٹ ہے. قاضی شریح کی عدالت میں گیا اور انہوں نے حضرت علی نے کہا کہ میری ہے یہ، دیرا اس کے پاس ہو. یہودی سے پوچھا کہ تمہارا کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس ہے اس لیے میری ہے، ثبوت تو یہ لائیں. حضرت علی سے پوچھا قاضی شریح نے کہ گواہ کون ہے آپ کے؟ تو انہوں نے گواہی میں ظاہر گھر والوں کو پیش کیا کہ جانتے ہیں، اپنے غلام کو پیش کیا اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو پیش کیا گواہی میں. قاضی صاحب نے کہا کہ غلام کی تو میں قبول کر لوں گواہی، یہ تمہارے بیٹے ہیں دونوں، آپ کے دونوں بیٹے ہیں، ان کی گواہی آپ کے لیے نہیں مانوں گا. حضرت علی نے کہا کہ کیا وہ حدیث نہیں سنی آپ نے کہ یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن و حسین، تو یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بے شک میرا اس پر ایمان ہے، اس حدیث پر، لیکن یہاں معاملہ قانون کا ہے اور انصاف کا ہے. یہاں تو آپ کو گواہ پیش کرنے ہوں گے اور بیٹوں کی گواہی جو ہے وہ نہیں مانوں گا میں. اور پھر وہ ذرا جو ہے وہ قاضی صاحب نے اسے یہودی کو دلوا دی. یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے آپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ ملی تھی مجھے اور میں نے لے لی تھی، یہ انہی کی ہے. تو اس نے واپس کر دی. نے کہا کہ اس درجے کا جہاں پر انصاف ہو وہاں میں بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا. ایک اور واقعہ ہے بہت مشہور، ہشام خلیفہ تھے اور ان کے خلاف قاضی وقت نے فیصلہ کیا. اور بہت سے واقعات ہیں. سمرقند کے اوپر جب اس کو فتح کیا گیا، ان علاقوں کے اندر سمرقند جب فتح ہوا تو وہاں کے جو سردار کاہن تھا، وہاں بھی فتح ہوا تو وہ قاضی بھی مقرر تھے، دبلے پتلے سے. انہوں نے قاضی کے پاس سے سردار کاہن نے اپنا مقدمہ ایک بھیجا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے. اب یہ ان کی اسلامی فوجوں کے ساتھ میں ہے. قاضی صاحب نے بلوایا اس کو، امیر کو، امیر لشکر کو. کاہن، سردار کاہن بھی آئے، ان کا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ غیر قانونی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہ، انہوں نے اعلان جنگ نہیں کیا تھا. ضروری ہے اعلان جنگ، یہ تفصیلات گزر چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی قرآن کے قانون کے مطابق وقت دینا ہوگا. یہ نہیں کہ اعلان کیا اور جلدی سے حملہ کر دیا. انہوں نے نہ اعلان جنگ کیا، نہ ہمیں اسلام لانے کی دعوت دی، نہ یہ آفر رکھا کہ ہم جزیہ دے دیں اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں. وہ اسلامی قانون جانتا تھا اور اس نے اس کے حوالے سے قاضی کی عدالت میں یہ بات کہی کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ہمارے شہر پر قبضہ کیا. انہوں نے پوچھا اس سے، امیر سے، کہ اعلان جنگ تم نے نہیں کیا تھا؟ تو اس نے کہا جنگ کے اندر تو دھوکہ اور جھوٹ چلتا ہے. جنگ میں اگر ہم کچھ ٹرکس نہیں رکھیں اور کچھ ایسا نہ کریں کہ دشمن دھوکہ کھا جائے تو پھر جنگیں کیسے جیتی جائیں گی؟ قاضی صاحب نے کہا کہ تمہیں طاقت اس لیے ملی ہے اور مسلمانوں کو، اسلام کو طاقت اس لیے ملی کہ وہ سچ پر قائم تھے. تم سمجھ رہے ہو آج فوجوں کی وجہ سے تمہارے پاس طاقت آ گئی، یہ طاقت آئی اسی سچ کی طاقت سے. اور اگر اعلان جنگ نہیں ہوا اور اگر تم نے کوئی آفر ان کو نہیں کیا تو ساری فوجوں کو حکم دو کہ یہ شہر کو چھوڑ دیں، اسے نکل جائیں. اب انہی کے لشکر کے ساتھ میں ہے موجود قاضی، اور وہ امیر لشکر کو وہ حکم دے رہا ہے اور اس نے سر جھکا لیا اور فوجیں واپس جا رہی.
فوجیں واپس جانے کا منظر دیکھنے کے بعد وہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی، عوام اکٹھے ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں انہوں نے فوجوں کا راستہ روکا، انہوں نے کہا جہاں پر ایسا انصاف ہو وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہی لوگ یہاں پر رہیں اور یہاں ہمارے شہر سے نہ جائیں۔ بہت واقعات ہیں تاریخ میں کہ یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سود لینا غیر مسلم سے لینا جائز ہے، طرح طرح کے مسائل مختلف فرقوں نے بنا لیے ہیں کہ فیصلہ غیر مسلم کے بارے میں اور ہوگا، مسلمان کے بارے میں اور ہوگا اگر انصاف کی بات ہوگی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس لیے میں نے اس آیت کو ریپیٹ کیا، کچھ حصہ اس کا تشریح کا گزر چکا تھا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر کرو فیصلہ تو پھر انصاف ہونا چاہیے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، آئے کیسے تمہارے پاس یہ فیصلہ کرانے، ان کے پاس تو تھی توریت، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود تھا۔ ایک مقدمہ لے کر آئے تھے، اس کی جو بیان کی جاتی ہے تاریخ، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ آخری طور پر اس تاریخ کو، شان نزول کو صحیح مان لیں، کوئی حالانکہ اس پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن آیت تو عام ہے۔ شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک یہودی ایک جوڑے کو جنہوں نے بدکاری کی تھی انہیں پکڑ کر لائے اور کہا ان کا فیصلہ کر دیجئے، تو ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے یہاں کیا حکم ہے، تمہارے اپنے پاس بھی تو اللہ کا قانون ہے، توریت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو انہیں رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، سرور منڈ دیتے ہیں، گھماتے ہیں، منہ کالا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ایمان لے آئے تھے، بڑے یہودی عالم خود بھی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توریت لے کر آؤ، وہ توریت لائے گئی، کہا سناؤ، تب وہ تو ان کو یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر وہ ویسی چیزیں سنا دی جیسی وہ کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا غلط پڑھ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس میں سے جو قانون تھا وہ پڑھ کر سنایا، اور پھر اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا گیا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس آئے کیسے، وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، توریت ان کے پاس ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، تو یہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کیوں آئے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ اپنے یہاں جو ان کے حکم موجود ہے جسے یہ اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ خود اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ کسی بات پر ایمان لانے والے نہیں، یہ توریت کے بھی مومن نہیں ہیں، یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اصل بہت اہم باتیں اس آیت سے نکلتی ہیں، دو بہت اہم باتیں۔ ایک تو یہی کہ اب یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ ان کا ایک الگ اسلامی اسٹیٹ کے اندر مائنورٹیز کا، اقلیتوں کا ایک الگ پرسنل لا ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ اس سے فیصلے کر سکتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے اسٹیٹ کے پاس آنے کی، اور تمہارا قانون ان کے اوپر نہیں چلے گا جب تک وہ خود نہ آئے تمہاری عدالت کے اندر۔ تو یہ تو ایک یہ اہم بات ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم توریت میں آج بھی موجود ہے، صرف یہ نہیں کہ اب وہ ختم ہو گئیں وہ پچھلی کتابیں، قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں تحریفات ہو گئیں، اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن یہ واضح ہے کہ حکم آج بھی موجود ہے۔ آگے آ رہی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے توریت نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے، انجیل نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے، تو ہمارے بہت سے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہدایت اور نور تھا، آج نہیں ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم اب موجود ہے، یہ نہیں کہ تھا صرف، تو تمہارے پاس فیصلے کرانے یہ آئے اور اللہ کا حکم موجود ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ وہ پاتے ہیں۔ ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، یہ تو ایک بات ہوئی اللہ کا، دوسری کہ اللہ کا حکم اس میں موجود ہے۔ پہلی یہ تھی کہ ان کے پرسنل لاز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اسلامی اسٹیٹ کے اندر اسلامی قانون جو بنے گا وہی سب پر نافذ ہوگا۔ دوسری یہ کہ اللہ کا حکم اس میں موجود ہے، اور تیسری بہت اہم بات، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب وہاں موجود ہے تو پھر آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ اللہ کا حکم موجود ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس کو بلا کر، اس کو توریت کو منگا کر پڑھ کر بتایا گیا اور دکھایا گیا
تو آپ پچھلی کتابوں کو پڑھ کر اس کے احکامات یا اس کی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر ان کو دعوت دے سکتے ہیں. یہ تو شریعت سے متعلق بات تھی. ایمانیات والے حصوں کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس حکم کے اندر چونکہ شریعتیں تو منسوخ ہوتی رہیں، وہ اپنے حکم پر عمل کریں منسوخ اس کے بعد بھی. لیکن قرآن پر ایمان لانے والوں کے لیے پچھلی شریعت نہیں، شریعت محمدی ہے. وہ پرسنل لاء کے حساب سے اپنے شریعت اپنے لاز پر کر سکتے ہیں عمل. اس میں یہ تو قانون سے متعلق تھا کہ وہ اپنے ہی لاء کے حساب سے بھی عمل کر سکتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو مشترک ہیں، وہ جو ایمانیات کی ہیں، جو کبھی تبدیل نہیں ہوئی، جو ہمیشہ ایک ہی رہیں، جب ان کو دکھا کر کہا جا سکتا ہے کہ تم اس کے مطابق کیوں نہیں فیصلے کرتے، تو پھر ان کو دکھا کر تو اور بدرجے والا یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ اہم ہے یہ بات کہ ان کو وہ ایمانیات والی چیزیں دکھا کر ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے. پچھلی کتابوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر جو ڈسپیوٹ ہے، یہ آیت اس کو بہت واضح کر رہی ہے. اور پھر آئے گی آگے آیت آئے گی اور آگے جو اور اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ قل یا اہل الکتاب، ان سے کہو کہ اہل کتاب، ہم سے کہا گیا ان سے کہو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم تو نرادھار ہو، تم بیس لیس ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور تمہارے رب کی طرف سے اور جو کچھ بھی اللہ کے کلام نازل ہوئے جب تک اسے قائم نہ کرو، تم بیس لیس نرادھار ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. کیا نہیں؟ بنیاد نہیں کا مطلب کیا ہے؟ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو اپنی کتابوں کے مومن نہیں ہے. یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، یہ اپنی ہی کتابوں کے ماننے والے نہیں ہیں. تو پھر یہ ایمان تو کسی چیز پر نہیں رکھتے اور کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، توریت ہم نے نازل فرمائی، اس میں ہدایت اور نور. وہ آیت جسے میں بھی کہہ رہا تھا، پچھلی آیت کی روشنی میں آپ اسے دیکھیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے ہی تھا صرف ہدایت اور نور، آج بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ بھی آگے واضح کی کہ پھر وہ اس کو کیسے الگ الگ کیا جائے، یہ آگے آئے گا. توریت ہم نے نازل کی، اس میں ہدایت اور نور آج بھی ہے. ہدایت تو ٹھیک ہے، گائیڈنس. نور کیا ہے؟ نور کیا چیز ہے؟ روشنی. اب سن لیا ہم نے روشنی کا کیا مطلب. یہاں پر ساری چیئرز ارینج کر کے رکھی ہوئی ہیں اس ہال کے اندر، بیچ میں ایک راستہ ہے پیسے جانے کا. اگر یہاں بالکل گھپ اندھیرا ہو اور کچھ نہیں نظر آ رہا ہو یہاں پر، تو کوئی گھسے گا تو جگہ جگہ ٹکرائے گا. اگر تھوڑی سی ڈس ارینج ہو جائے تب تو بالکل ہی ان سے بچتا ہوا نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا. یہ تو روز جو آ رہے ہیں ان کے نظر پر آ گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ نکل کر آ سکتے ہیں بیچ کے پیسے سے. اگر تھوڑی ڈس ارینج ہو جائے تو پھر کوئی نہیں آ سکتا. جگہ وہی ہے جہاں پر آتے ہی رہتے ہیں لگاتار. چیئر تو اتنی ہی ہے لیکن بغیر جگہ جگہ ٹکرائے ہوئے نہیں نکل سکتے. روشنی کی ضرورت ہے. چیزیں صحیح ہو، موجود ہو، آنکھوں میں بھی روشنی ہو، آئی سائٹ بھی ہو، لیکن باہر روشنی کی ضرورت ہے. یہ روشنی جو ہے جس سے پہچان لیا کہ کیا صحیح اور کیا غلط، روشنی یہ پہچان دیتی ہے کہ کیا چیز غلط جگہ رکھی ہے یا کس جگہ پر راستہ ہے. یہ روشنی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ دلیلوں کی روشنی. ثبوت، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ ادھر پڑھی ہے، دیکھیں یہاں پڑھی ہے اس لیے ادھر سے نکلے تھے. اللہ نے اپنے کلام میں جگہ لگاتار دلیلیں دی ہیں اور ثبوت دیے ہیں. حق ہے اس کے لیے دلیلیں دی ہیں، خالی دعوے نہیں کیے. اگر توحید بتائی تو توحید کے ثبوت رکھے، یہ نور ہے. کامن سینس سے یہ بھی نور ہے کہ جو آپ کو دلیلیں ملتی چلی جا رہی ہیں یونیورس کے اندر، کائنات میں، جیسے جیسے اس کا صحیح علم حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے، دلیلیں ملتی چلی جا رہی ہیں. نور ہے، اس کی روشنی میں دیکھیں. تو توریت کے اندر بھی ہدایت بھی تھی اور وہ روشنی بھی تھی جس سے وہ ہدایت کو، یعنی ہدایت پا سکیں، صحیح گائیڈنس، صحیح راستہ دیکھ سکیں، وہ روشنی بھی تھی. صرف ہدایت کافی نہیں، گائیڈنس، روشنی بھی ہونی ضروری ہے. گھپ اندھیرا ہو اور آپ کو بتا دیا گیا کہ راستے کدھر سے کدھر جا رہے ہیں تو نہیں ملے گا راستہ کہ کدھر سے موڑنا تھا، کہاں کہاں موڑنا تھا. لائٹ بھی تو چاہیے وہاں.
یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اور جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر جن کے لیے توریت اللہ کی کتاب تھی، وہ اسی سے فیصلے کیا کرتے تھے. انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، وہ سب اسلام پر تھے، سرنڈر کیا ہوا تھا. تو وہ ان لوگوں کو جو یہودیت کی طرف آ گئے تھے، ان کے وہ فیصلے اسی سے کرتے تھے، اللہ کے قانون سے. اور جو ان میں اچھے لوگ تھے کسی دور کے اندر، والربانیون والاحبار، ان کے علماء شریعت بھی علماء طریقت بھی، وہ جو ذرا روحانیت کی طرف بڑھے ہیں، وہ جو ذرا مادی فیصلے زیادہ کرتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو ذمہ داری کا احساس تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا ہے. اب اگر یہاں سے ہم نکل جائیں دوسری طرف اور بہت سے جگہ جگہ لوگوں کی لکھی ہوئی چیزوں کی طرف، اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، تو حکم کون بنے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ کہ سب سے اوپر تو یہ رہے گی. ان کو نبیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، ان کے علماء بھی اصل میں ایسے ہی فیصلے کرتے تھے شروع کے دور میں. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس کے اوپر گواہ تھے خود. تو اب تمہارا کام بھی یہی ہے کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اس بات سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے. میرا قانون تمہارے سامنے ہے، ہلاکت ہے، اس بار ہلاکتیں ہوں گی، نقصان ہوں گے اگر اس سے فیصلے نہیں کرو، تو اس سے ڈرو تم. بَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے سے نفع کے لیے میری آیتوں کو بیچ مت دینا. یہ محاورے کی زبان ہے، لٹرل معنوں میں بھی صحیح ہے اپنی جگہ. پروفٹ کے لیے، منافع کے لیے اللہ کی آیات کو بیچا نہیں جانا چاہیے. قرآن شریف اس کی اتنی لاگت بھر پیسے لے لیے جائیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جگہ جگہ دکانوں پر بکتا ہے، پروفٹ لے کر بکتا ہے. ادارے اگر کچھ فری تقسیم کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا کلام لوگوں کو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ پیسے لگا دیے بار بار لگائے چلے جائیں. لیکن بہت سے لوگ اگر اس کو پھیلانا چاہیں تو وہ اگر اس میں لگائیں تو وہ ان کے لیے قابل اجر ہوگا. ایک دفعہ انہوں نے کچھ فنڈ لگائے، وہ واپس آ جائیں، پھر دوبارہ چھپ جائے، پرنٹ ہو جائے. کاسٹ لی جا سکتی ہے، اس میں پروفٹ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آگے ڈیلر کا پروفٹ ہوگا اور اس کے اندر پھر بڑے دکاندار کا ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے اور چھوٹے دکاندار کا اس کے اندر پروفٹ ہوگا، اور پھر جو سیل اوریجنل جنہوں نے چھاپا ہے پبلشر جو ہے وہ بھی، اور ان کا بھی اپنا پروفٹ ہوگا. تو اس پر پیسے لینا بند کر دیں. اور یہ محاورے کی زبان ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے سے منافع کے لیے بیچ مت ڈالنا، سودا مت کر لینا، یعنی اپنے انٹرسٹ کے لیے پھر انہیں ڈسٹارٹ مت کرنا. تمہیں محسوس ہو کہ یہاں پر یہ فائدہ نفع تو ذرا بچ کر نکلنے میں ہے، ذرا چپ رہ جانے میں ہے، تھوڑا سا اس کی حمایت کر دینے میں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ نے نازل فرمایا جو اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرے وہی تو کافر ہیں. اور میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، پھر ضروری ہے یہاں پر چونکہ آیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اولئک مانے وہ سب، ہم مانے وہ سب، اولئک الکافرون وہ کافر ہیں، وہ سب کافر ہیں. ہم الکافرون بھی ہے، لیکن جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہی تو کافر ہے، اور کون ہے؟ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ نے نازل فرمایا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اسے فائنل اتھارٹی نہیں مانتے، وہی تو کافر ہیں. ابھی یہ آگے آنے والی 2-3 آیات کے اندر یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اس کو آخری اتھارٹی نہ مانے، جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، وہ کیا کیا ہے یہ ذرا اور دہرایا گیا. اب میں اس کے بعد اس پر کچھ کمبائنڈ ان تینوں حصوں کو ملا کر کہا گیا ظالم ہے، کہا گیا وہی تو فاسق ہے، آگے کہا گیا ہے. اس کے بعد پھر اس پر ذرا سی اور ضرورت ہے کہ ہم بات کریں. بما انزل اللہ، اللہ نے جسے نازل فرمایا وہ کیا ہے. یہاں تو ہمارے یہاں وہ گروپ بھی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اسے بھی نازل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جو ہمارے پاس بہت سی روایات حدیث کی کتابوں کے اندر آ رہی ہیں کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا. میں اس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیں وہی
یہ کافر کی قرآن نے ڈیفینیشن دی ہے کہ وہ جو اللہ کے قانون کے مطابق اسے آخری اتھارٹی نہیں مانے، اسی کے مطابق اپنے آخری فیصلے نہیں کرے، وہی کافر ہے۔ ہمارے یہاں کافر کی کیا ڈیفینیشن چلتی ہے؟ یہ بات الگ ہے کہ کوئی زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے تو قاضی صاحب کو حکم ہے کہ مان لو اس کی شہادت، لیکن اصل فیصلے تو اللہ کیا ہوں گے؟ اس کے علاوہ باقی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بھی کافر ہوں گے، اپنی جگہ کافر ہو سکتے ہیں اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق جو ان کے پاس آیا۔ اور یہ سب سے اہم بات ہوگی کہ وہ لیٹسٹ کو مان لیں، لیکن اگر اتنے پہ بھی کرتے ہوں تب بھی کافر نہیں کہا جا سکتا، بشرطے وہ کرتے ہوں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہے کافر۔ لیکن اسی روشنی میں اسے دے کہ قرآن نے یہ کہا کہ تو جو یہودیوں کو کہا، وہ لوگ جو یہودی جیسے ہو گئے ان کو کہا، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو آخری اتھارٹی مانے، اسے حکم بنائیں، اس کے مطابق اپنے فیصلے جو نہیں کریں اور جو ایسا نہیں کرے وہی کافر ہے۔ تو کافر کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہاں پر دی گئی ہے۔ باقی جگہ تو ہم استخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں کہ بے لفظی معنی اس کے یہ ہیں، کافر اسے کہتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، آگے کہا گیا کہ تم، میں جس کی بندگی کرتا ہوں تم نہیں کرتے، تم جس کی کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ اب یہ تو اس سے نکالا جائے گا، لیکن ڈائریکٹ سیدھا سیدھا تھا کہ کافر کسے کہتے ہیں قرآن نے بتا دیا، اسے کہتے ہیں۔ صاف لفظوں میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے قرآن میں، جو ایک ہی جگہ ہی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ اگر کہیں جرائم بہت بڑھ جائے کوئی جرم، تو وہاں اس کا اسٹیٹ اس کا ذرا زیادہ سخت قانون بنا دے اس جرم کو روکنے کے لیے، اگر کوئی جرم بہت زیادہ بڑھ جائے تو۔ ان کی چونکہ جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے تو ان کے یہاں قوانین سخت کر دیے گئے تھے، کہا کہ ہم نے ان کے لیے پھر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یہ تو عام پوری دنیا کا میں اس وقت بھی قانون ہے کہ کسی نے کسی کی جان لی تو قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا کچھ ملکوں نے اسے کینسل کیا ہے، کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کیا ہے، لیکن باقی پوری دنیا میں تھا کچھ عرصے پہلے تک، اب بھی دنیا کے بڑے حصے میں، زیادہ بڑے حصے میں یہ قانون ہے۔ آگے یہ کہ اگر آنکھ کسی نے کسی کی پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، اتنا زخم اس نے لگایا تھا، اتنا ہی زخم تم بھی اس کے لگا سکتے ہو۔ اب یہ اس کو اور زخموں تک بھی لے گئے کہ ہم نے ان کے لیے یہ طے کر دیا تھا، اس لیے کہ جرائم بہت بڑھ گئے تھے، تو پھر یہ اس کو روک تھام کے لیے زیادہ سخت ایک قانون بنایا گیا تھا۔ فمن تصدق بھی فہو کفارۃ اللہ، لیکن جیسے جرم و سزا کا قانون ہے پہلے گزرا، وہ بات یہاں پر بھی تھی۔ اچھا یہ ہے کہ معاف کر دے، وہ اگر معاف کر دے تو بہتر ہے، اور اگر معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہو گیا، جس کو تکلیف پہنچائے گی۔ پھر دوبارہ کہا گیا، پھر اب یہ دہرایا گیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل فرمایا جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، اسے فائنل اتھارٹی نہ بنائے، اسے حکم نہ بنائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی تو ظالم ہے، وہی تو چیزوں کو اپنے مقام سے بدل دیتے ہیں، ادھر کم لیس امپورٹنٹ چیزوں کو زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں، زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کو کم امپورٹنس اپنے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، وہی تو ظالم ہے۔ پھر وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور پھر ہم نے انہی کے نقش قدم کے اوپر بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وہ تصدیق کرنے آئے تھے ان سے پہلے جو توریت تھی اس کی۔ یہ سلسلہ لگاتار ویریفیکیشن کا چل رہا ہے، ورڈ آف گاڈس کا، بعد میں آنے والا پچھلے کی تصدیق کرتا ہوا، ویریفائی کرتا ہوا کہ یہ اللہ کا قانون تھا، صحیح تھا۔ لیکن ان کے یہاں سختیاں بہت جو انہوں نے اپنے اوپر اور خود ان کے مزاج کے حساب سے جو نافذ کر دی گئی تھیں، بہت زیادہ۔ ہوتا یہ ہے کہ آگے آنے والے جب کسی جگہ کوئی کسی معاملے میں تشدد کرنے لگے، بہت حد سے بڑھنے لگے، تو اس تشدد کی توڑ میں جو لوگ آتے ہیں وہ دوسری لمٹ پر نکل جاتے ہیں۔ اسے افراط اور تفریط کہتے ہیں کہ ایک حد کے اوپر کوئی پہنچا تو دوسرا دوسری لمٹ پہ پہنچ جاتا ہے اس کی توڑ کے لیے۔ ان کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے
ہر چیز بس قانون میں تھی، کوئی اخلاقی اسپرٹ جو تھی وہ بالکل غائب تھی، چیز کے بات کو سمجھنا ہر، اور پھر وہ قانونوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، ان سے بچتے تھے، ان کو ایوائڈ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کی وہ ایک روح اور اسپرٹ دینے کے لیے آئے، قانون کو کینسل نہیں کیا تھا انہوں نے، کہ اصل چیز یہ کہ اسے سمجھو۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بات کو جوڑا گیا ہے اس کے اندر، انجیلوں کے اندر، میں مشہور ہی کہہ لوں اس وجہ سے ہے موجود اس کے اندر، آج کی انجیلوں کے اندر ہے، کہ ایک بھیڑ تھی، حضرت عیسیٰ کے سامنے لاتے تھے طرح طرح کے پھندے بنا کر، فیصلے کرانے کے لیے فیصلہ آپ کر دیں۔ اسی کو تو کہا قرآن نے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، تمہارے پاس کیوں لا رہے ہیں؟ یہ تمہیں کہیں ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا کہ اچھا توریت لاؤ، اب تمہارا فیصلہ اسی سے کروں گا میں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس لے کر آئے فیصلے، کیوں لے کر آ رہے ہو جب تمہارے پاس ہے قانون تو؟ اور حضرت عیسیٰ کو دن رات برا کہتے تو کہتے تھے جھوٹا ہے، اور پھر فیصلہ کرانے کے لیے ان کے پاس لا رہے کہ یہ عورت ہے، اس نے بدکاری کی ہے، کیا سزا دی جائے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا توریت لاؤ، اور توریت میں جو لکھا ہے اس کے حساب سے اسے سخت سزا دے دو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جو کہ سختی بہت زیادہ نافذ ہو گئی تھی، صرف ایک عورت کو سزا دے دیں اور پھر وہ مرد بچ کر نکل جائے۔ اور جگہ جگہ یہ جو شہادتیں گواہیاں، کتنے ہی بڑے لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں، ٹریپ نہیں ہو پائیں قانون سے بچ جائیں، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کر لاتے رہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا پہلا پتھر اسے وہ مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو بالکل گناہوں سے پاک ہو، وہ اس کو پہلا پتھر مارے، اس کے بعد اور لوگ مارے۔ خاموشی چھا گئی، ایک ایک کر کے لوگ کھسکنے شروع ہو گئے وہاں سے، اور پھر پوری بھیڑ چھٹ گئی۔ اس عورت سے کہا کہ جا، چلی جا، اب کبھی گناہ مت کرنا، توبہ کر لو۔ جو اصل اسپرٹ ہے گزر چکا ہے پہلے بھی جرم و سزا کے قانون کے اندر، کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سزا دی جائے گی، وہ آخری سزا ہوتی ہے، ہر معاملے میں وہ سزا نہیں دی جاتی۔ بہت تفصیل سے گزرا ہے وہ جرم و سزا کے قانون کا اسلامی جو فلسفہ ہے، اسلامک فلسفی، وہ لاسٹ سزا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دینا سزا نہیں ہے، یہ بہت آخری درجے کی ان لوگوں کے لیے جو بالکل عادی مجرم بن گئے، یا کس موقع پہ کیا وارننگ دے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ گھر میں کسی نے کوئی چیز چرا لی کہ آئندہ مت کرنا۔ وہ جو تھے وہ توریت کو، لا کو کینسل کرنے نہیں آئے تھے، لیکن روح جو نکل گئی تھی وہ روح دینا ہے، اور خالی قانون کے اوپر عمل کرنا، اور اس میں سے لوگ بہت سے نہیں کرتے اور اس سے بچنے کے پھندے نکالتے رہنا، تو اس سے ایک اصل روح جو ہے وہ قوانین کی ختم ہو گئی۔ وہ بھی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے جو توریت کے اندر تھا اس کی۔ متی کی انجیل ہے، دی گاسپل آف سینٹ میتھیو چیپٹر 5، اور ان کے یہاں ورسز کہلاتی ہیں، ورس نمبر 27، کہ میں I have not come to repeal the law but to fulfill the law۔ میں لا کہتے ہیں توریت کو، میں قانون کو یا توریت کو میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اسے کمپلیٹ کرنے، فلفل دا لا، اس قانون پر عمل کرانے کے لیے آیا ہوں جو اس میں قانون ہے۔ اور کہا کہ یہ رہے گا باقی قانون، یہ ایسا نہیں کہ یہ قانون ختم ہوگا آگے کا۔ نیکسٹ ورس کے اندر ان کے ماننے والوں نے سب کچھ کینسل کر دیا۔ سینٹ پال نے، شریعت جو ہے وہ تو چور و چکوں کے لیے ہوتی ہے، قانون چور و چکوں کے لیے ہوتا ہے، شریف لوگوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے تھوڑی ہوتا ہے قانون۔ تو سارا لا کینسل اور موجود ہے جو ان کے نام سے موجود ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کبھی کینسل نہیں کریں گے، اور میں اسے کمپلیٹ کرنے آیا ہوں، اس کو کینسل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جو انہوں نے خود کہا تھا وہ کینسل، اور جو بات کو ایک جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اب کوئی قانون نہیں، اب نیا لا آ گیا، وہ تصدیق کرنے آئے تھے۔ اور اس کا ایک معنی اور ہے، مصدق لما بین یدیہ، لکھا تو سب جگہ یہ ہوتا ہے تصدیق کرنے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ اس کو ویریفائی کیا انہوں نے، توریت کے لا کو جو ان سے پہلے تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ توریت میں جو وعدے کیے گئے تھے، توریت میں جو پیشین گوئیاں تھیں، حضرت عیسیٰ اس کے مصدق تھے، انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا جو وعدے توریت میں اللہ نے کیے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انجیل نازل کی، فیہ ھدی و نور، جیسے توریت تھی ایسے ہی اس میں بھی ہدایت اور نور۔
وہ مصدق لما بین یدیہ من التورات، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، یا وہ سچ کر دکھایا اس نے ان وعدوں کو جو اللہ نے یہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا بھی وعدہ کیا تھا، وہ سچ ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ذریعے. وہ تصدیق کرنے والی تھی. اس سے پہلے جو کچھ توریت کے اندر تھا وہ ہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں. جیسے قرآن کے شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اصل میں اس سے ہدایت ملے گی انہیں جو تقوی اختیار کریں گے. تو یہ توریت بھی ایسی تھی، ہدایت تھی اور نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، جو بچنا چاہیں اللہ کی نافرمانی سے، جو نقصان سے خود بچنا چاہیں، ورنہ ہدایت کی کتاب کچھ نہیں کر سکتی ان کے لیے. بل یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ لفظ پھر آ گیا دیکھیے. اور ان کو یہ چاہیے اہل انجیل کو، ول یحکم، یہ نہیں مطلب کہ ان کو یہ چاہیے تھا، ول یحکم، اور وہ یہ کریں کہ وہ حکم بنائیں اور فیصلے کریں اہل انجیل بما انزل اللہ فی، اس میں جو اللہ نے نازل کی فرمایا ہے. انجیلیں یہ نہیں ہے جو 4 آج مشہور ہیں، تو ایک ہی ہوگی. ان کو تو وہ کہتے بھی نہیں ہے کہ اس کو ان کتابوں کو وہ کہتے بھی نہیں، دا گاسپل آف جیسس بھی نہیں کہتے، دا گاسپل آف سینٹ میتھیو، دا گاسپل آف سینٹ مارک، دا گاسپل آف سینٹ لیوک، دا گاسپل آف سینٹ جان. اور دوسری زبانوں میں لکھا ہوتا ہے کہ متی کی انجیل، یعنی اور دا گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، ان کے مطابق، متی کے مطابق گاسپل یہ تھی. دا گاسپل اکارڈنگ ٹو جیسس کدھر ہے؟ گاسپل کا مطلب خوشخبری، انجیل لفظ کا مطلب بھی خوشخبری. حضرت عیسیٰ کی انجیل تو ہے نہیں کہیں. یہ 4 انجیلیں آئیں کہاں سے تھی، کیسے 4 ہوئیں؟ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے پاس حکم یا چیزیں لکھ رکھی تھیں حضرت عیسیٰ کے بعد. تو ان کے 350 سال کے بعد سن 325 میں نیقیہ کی کاؤنسل ہوئی. اس کاؤنسل میں اس وقت کا جو کنگ تھا وہ جس مسلک پہ تھا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس مسلک کے اوپر یہاں پر آج شہنشاہ ہیں، شاہ لوگ ہیں مسلم میجورٹی کنٹریز میں، وہ حکم دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اماموں کو کہ تمہیں یہاں عوام سے کیا کہنا ہے. تو وہ جس مسلک کے اوپر تھا وہ پادریوں نے اس کے مسلک کے مطابق 4 انچ سلیکٹ کی اور باقی سب کو جلا دیا گیا کہ یہ جھوٹی ہیں. یہ وہاں سے یہ 4 چلی آ رہی ہیں. 4 کیوں ہوں گی؟ پھر ایک سلیکٹ کی جائے گی کہ یہ سچی ہے. پھر ان کے اندر کتنے اختلافات ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ تو یہاں کا اس وقت موضوع نہیں ہے. تو اصل انجیل وہ یہ 4 اصل نہیں ہے. ان 4 میں تحریفات ہیں، ان 4 میں بھی ہدایت اور نور ہے. فیہا ھدی و نور جب کہا اس میں ہدایت اور نور ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس دور میں جو انجیلیں تھیں وہ یہی 4 ہیں، تب بھی یہی 4 تھیں. یہ تو سن 325 عیسوی میں فائنل کی گئی تھی یہ 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں اس کے اور 250 سال بعد. تو یہی 4 انجیلیں جو آج ہیں، اس میں کچھ تب سے لے کے آج تک بھی تھوڑے سے چینجز ہوئے. وہ سارے چینجز ریکارڈڈ ہیں کہ کتنے ہوئے معلوم ہے، کوئی ہول سیل چینجز نہیں ہوئے. چینجز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جو مینuscripts رکھے ہوئے ہیں، قلمی نسخے ہاتھ کے لکھے ہوئے، ان سے ٹیلی کیا جاتا ہے. نہیں یہاں پہ تو یہ لکھا تھا، یہ نہیں یہ لکھا تھا. تو ایک آدھ جگہ کچھ اس میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں اس کے مطابق پرانے قلمی نسخوں کو ٹیلی کرنے کے بعد، لیکن کوئی ہول سیل چینجز نہیں ہے. تو یہی 4 انجیلیں وہاں پر تھیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ اس میں ہدایت اور نور آج بھی ہے. تو آج بھی ہے، ہاں اس کے اندر غلط چیزیں ہیں، آج بھی اس کے اندر تحریفات ہیں، اس میں لوگوں کی ڈالی ہوئی چیزیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ، اسے پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب وہ چیزیں نہیں جو اللہ نے نازل کی. اس میں تو کوئی اور بھی تاریخ بیان کر رہا ہے. پھر یشوع وہاں گیا، پھر یہ گیا، پھر موسیٰ کی قبر وہاں، پھر موسیٰ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ کی قبر وہاں پر ہے، اور اس موآب کی پہاڑی پر، اور تب سے لے کے آج کے دور تک کوئی موسیٰ جیسا انسان نہیں گزرا، کسی کو اس کی قبر کا پتہ نہیں. تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اور کوئی کہہ رہا ہے جس نے اس میں چیزیں لکھی ہیں اور شامل کی ہیں. تو اس میں ورڈ آف گاڈ بھی ہے، ورڈ آف دی پروفٹ بھی ہے، جسے آپ لوگ حدیث کہتے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہسٹری بھی ہے. یہ 3 چیزیں شامل ہیں ایک میں گٹبٹ. اسے سب کو وہ کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، کتاب مقدس. ان کے ورڈ آف گاڈ کا کانسیپٹ بڑا ہلکا اور بہت ہی ایسا ہے کہ بس وہ قرآن کے پاکیزہ تصور کے مقابلے میں تو کہیں وہ ٹھہرتے ہی نہیں. ورڈ آف گاڈ لفظ کا ہی کانسیپٹ بالکل الگ ہے.
جو اس میں اللہ نے نازل کیا تھا وہ اس کے مطابق فیصلے کریں اہل انجیل. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اللہ نے نازل فرمایا جو اس کے مطابق اپنے آخری فیصلے نہیں کرے تو پھر وہی لوگ تو فاسق ہیں. کافر کہا تھا، ظالم کہا. ظالم کسی چیز کی جگہ کو بدل دینے والا جو اس کا اصل مقام ہے اس سے. اور وہی لوگ تو فاسق ہیں، حدیں توڑ کر نکل جانے والے، اپنی حدود میں نہیں بچے. جب حد توڑ کر نکل جائیں گے، باؤنڈریز توڑ دیں گے تو پھر وہ اسلام میں ہی نہیں بچے، صحیح دین پر نہیں بچے. تو پھر وہی لوگ تو فاسق ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا. یہ تیسری دفعہ آیا یہ فقرہ. اصل میں تو بما انزل اللہ چوتھی بار آیا، لیکن پھر وہ لوگ کیا ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق. بما انزل اللہ، انزل اللہ کیا ہے، ما انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے، آپ تو سب کہہ دیں گے. اللہ نے جو نازل فرمایا، پچھلی کتابیں بھی تھیں اپنے اپنے وقت پر. اب یہ مجھے خود پہلی مرتبہ جب میں نے سنا تھا، نہیں تھا تجربہ، اور اس سے پہلے شاید یہ شدتیں بڑھتی گئیں، اس سے پہلے شاید اس درجے کی بات نہیں تھی. مجھے حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ایک صاحب آئے گفتگو کرنے کے لیے، اور انہوں نے جو شروع کی تو میں نے کہا بھائی یہ محفوظ ہے، سیف کلام ہے یہ اللہ کا قرآن، اس لیے آخری اتھارٹی یہی بنے گا. اس سے فیصلے ہوں گے سب چیزوں کے. اس سے ہی یہ بھی فیصلے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں، ان کے نام پہ جو چیزیں مل رہی ہیں اس کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. قرآن نے کہا کہ یہ ہم نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو بولے ذکر کا ہے، قرآن تھوڑی کا ہے. اب یہ ذکر تو قرآن کو کہا گیا، اب اسے تو ہم جانے دیں، یہ بڑی لمبی بحث ہے. اور دنیا میں سب نے مانا، لیکن ایک گروپ وہ بھی ہے موجود جو کہتا ہے کہ نہیں ذکر قرآن کو نہیں کہا گیا، انہیں کہا گیا ہے بخاری مسلم کو. کہا کہ یہ خالق قرآن کو تھوڑی کہا گیا، وہ جو اللہ نے یعنی وہ بھی اللہ کے نازل کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب بات ہو گئی کہ اب اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے جو ہے وہ دو کلیکشنز ہیں. جب دو اللہ، وہ بھی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. ایک کو وحی خفی کہتے ہیں، ایک کو وحی جلی کہتے ہیں. ایک یہ کلیئر جو سامنے سے وحی جلی، وہ جو کلیئر وحی ہے، ایک وہ جو خفیہ وحی تھی جو نبی نے ہمیں ڈائریکٹ اللہ کے الفاظ میں نہیں دی، اپنے الفاظ میں بتائی، اور اللہ کے الفاظ میں نہیں دی ہمیں. وہ وہی ہے. اس پر بہت تفصیل سے اور بھی میرے ڈسکشنز ہیں، بہت تفصیلی ہے، اس کو بھی میں اس وقت نہیں لے رہا. کہ وہ جو کچھ وہ لے کر آتے تھے ان کے پاس یہ یعنی اب ما انزل اللہ بھی دو قسم کا ہو گیا، ایک نہیں بچا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ بخاری مسلم کی بھی حفاظت کی ہے. جس چیز کی اللہ نے حفاظت کی ہے اس پر آج تک تحقیق کیوں کرتے چلے آ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کتنی صحیح ہیں اور کتنی ضعیف ہیں اور کتنی جھوٹی ہیں. قرآن کی بھی کبھی تحقیق کی آج تک کہ کون سی صورت کے اندر کتنی آیتیں ضعیف ہیں؟ یہ تو خود تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. آج کے دور تک تحقیق جاری ہے. قریب کے دور میں، قریب ترین دور کے اندر شیخ البانی، اس کو بھی ہمارے یہ حدیثوں کو بہت قرآن سے اوپر جا کے اہمیت دیتے ہیں، وہ سب ان کو امام مانتے ہیں. ابھی قریب میں انتقال ہوا ان کا. انہوں نے تمام جتنی حدیث کے مجموعے تھے، خالی یہی نہیں 6 بلکہ اس کے علاوہ بھی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے دی کون سی صحیح ہو، کیا ہیں، کیوں ہو رہی تحقیقی، کس وجہ سے ہو رہی ہے. جب اللہ نے حفاظت کی، آپ کیا تحقیق کر رہے ہیں اس میں سے کیا صحیح ہو کون سا ضعیف؟ تو قرآن پہ بھی کیجئے نا. قرآن پر کسی نے نہیں کیے کہ کون سی کتنی صورتیں ضعیف یا کتنی آیتیں اس میں ضعیف. جھوٹی تو جانے ہی دیجئے ضعیف. یہ جو کرتے چلے آ رہے ہو، تمہارا عمل خود اس پر گواہ ہے، تمہارے اس جھوٹ کا، جس کی وجہ سے دین بدل جاتا ہے. دین اپنی اصل جگہ نہیں رہتا. یہ بنیادیں بدلیں گی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو دین کی نہیں ہوگی، ہم دین کے نام پہ ماننے لگ جائیں گے. کہ حکم جسے بنانا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا. تو جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی اللہ نے حفاظت بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، جو کچھ وہ حکم دے، جو انہوں نے بتایا، جو کچھ کیا، ہم اسے مانیں. ان کی باتیں جتنی ہم تک پہنچی، اس میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کتنی کسی خاص آدمی کے لیے تھیں، کتنی کسی خاص گروہ کے لیے تھیں، کتنی کسی خاص وقت کے لیے تھیں اور کتنی ہمیشہ کی تھیں. اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اس چیز نے تب سمجھ، اور کتنی جھوٹی ہیں ان کے نام سے ہم تک پہنچ گئیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں
اب کہا جاتا ہے، میرے اوپر الزام آتا ہے کہ امام بخاری امام مسلم سے اونچے ہو گئے. میں بات اس کی تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں تو بات اس کی کر رہا ہوں کہ آپ دین کو تبدیل کر رہے ہو. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکے کتنی جگہ ان کے اوپر ان کتابوں کے اندر اتنے بھیانک اور اتنے گھناؤنے الزامات ہیں، اور اس کو آنکھیں بند کر کے صحیح مانتے ہیں. تو بات یہ کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ مقدس ہو گئے؟ وہ ان کا کمپیئر ادھر سے کرو، بجائے اس کے کہ مجھے یہاں سے کمپیئر کریں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر. ان کا پورا احترام کرتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی لگائی اور انہوں نے بہت کچھ امت کو دیا، لیکن آخری اتھارٹی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نہیں ہے درمیان میں رپورٹ کرنے والے کہ انہوں نے یہ کہا تھا. وہ آخری اتھارٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی باتیں ہم تک بالکل صحیح نہیں پہنچی. بیچ میں اگر کچھ لوگوں نے تحقیق کی، نہیں بالکل وہی ہے جو انہوں نے کہی تھی، تو ان کی اگر بالکل وہی ہے تو پھر یہ اللہ نے دو وحی نازل کی اور دونوں وحی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. دو کلام نازل کر دیے، ایک خفیہ ایک اوپن، ان میں آپس میں جگہ جگہ ٹکراؤ ہے، وہ بھی اللہ نے نازل فرمایا. تو جہاں ٹکراؤ ہے کیا کریں گے؟ جو واضح طور پہ اللہ نے نازل کیا اس سے آپ اسے کینسل کر دیجیے. جسے آپ کہہ رہے ہیں خفیہ نازل کیا تھا اسے ہٹائیے. طرز عمل یہ وہ کہتے کہ نہ یہ خفیہ وحی ہے، یہ امام بخاری نے بتایا کہ یہی خفیہ وحی تھی، اور اب اگر وہ جو قرآن کے اندر جو وحی اللہ نے نازل کی ہے اگر ٹکرا رہی ہے تو اسے کینسل کر دو. تو دین کا حلیہ بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تو کوئی مجاز نہیں ہوں فیصلہ کرنے کے، اپنے فیصلے خود کریں، کہ جو اسے آخری اتھارٹی نہیں بنائے وہی تو کافر ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں ہاں اس آیت کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ بھی تو ما انزل اللہ ہے جو بخاری صاحب نے دیا ہے، جو مسلم صاحب نے دیا ہے، اور جو اوروں نے دیے ہیں، ابو داؤد صاحب نے اور ترمذی صاحب نے اور پھر اوروں نے بہت سے دی، وہ بھی اندر اللہ ہے. ہم مانتے ہیں اسے. اب اس کے بعد آپ 50 طرح کے دین بناتے رہیے اور آپس میں جھگڑتے رہیے، اور کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکیے کہ اسلامی قانون کیا ہوگا. تو پھر وہ لوگ جو اسے آخری اتھارٹی اس کو نہیں مانے، اللہ قرآن کریم کو، کہیں نہ کہیں دین کے حلیے انہوں نے بگاڑ دیے، اور یہ مذاہب الگ الگ بن گئے. اسے قرآن نے کفر کہا، اسے قرآن نے ظلم کہا، اسے قرآن نے کہا فسق. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے ایسے ہی پھر اب جیسے تفصیل میں دی تھی، اب نیکسٹ سیریز کے اندر قرآن کو دیا، تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ میں، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی، یا سچ کر دکھاتی ہے ان وعدوں کو جو ان کتابوں میں کیے گئے تھے. اس سے پہلے جو تھی وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ آ گیا ایک حصہ، اس پر یہ نگران ہے. نگران کا مطلب یہ کہ یہ طے کرے گی کہ اس میں کیا غلط تھا اور کیا صحیح تھا. آج بھی نور ہے، آج بھی ہدایت ہے، یہ طے کرے گی کہ یہ نور اور ہدایت ہے، یہ لوگوں نے ملا لیا. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ 5ویں بار آیا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب ان میں فیصلے کرنا اس کے مطابق، جو تمہارے جو فیصلے ہوں مسلمانوں کے درمیان میں جو کچھ ہو، ان کے فیصلے ان کے مطابق اگر تمہارے پاس لائیں تو کر سکتے ہو، تو پھر ویسے ہی کرنا جیسے اللہ نے نازل فرمایا. اب ان کے درمیان فیصلے ایسے کرنا جیسے اللہ نے جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جذبات کی پیروی مت کرنا، خواہشات کی پیروی مت کرنا. یہ جذبات کیا ہیں؟ ہر ایک گروپ کے نزدیک ان کے جو جس سے وہ اٹیچڈ ہیں وہ بس سپریم ہے. امام ابو حنیفہ سپریم ہے حنفیوں کے نزدیک. یہ کینسلیشن جو ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کا صرف اس کی وجہ سے تھوڑی، صرف ان حدیثوں سے تھوڑی کیا جاتا ہے جو حدیثیں کہلاتی ہیں. یہ اس سے بھی کیا جاتا ہے پریکٹیکل کینسلیشن، نام قرآن کی آیت کا لے کر نہیں. اگر امام حنیفہ نے کوئی فیصلہ دیا ہے، کہا ہے، اب ہم کہیں کہ دیکھیے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ آیت کو کینسل کر دو، یہ تو نہیں کہتے نہیں اسے نہیں مانیں گے، اسے مانو، وہ انہوں نے خود پڑھ لیا ہے. یہ باتیں جو ہے پھر اور نیچے تک گئی ہیں، اور بڑے بڑے جن کے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے جو کہہ دیا کسی اور کی نہیں سنیں گے، قرآن کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سب یہ تمہاری یہ لوگوں کی اپنی تمنا خواہشات ہے کہ کسی کو انہوں نے اپنا بڑا بنا رکھا ہے. ان جذباتی چیزوں اور ان خواہشات کی اتباع مت کرنا. حق آ جانے کے بعد، حق آ گیا ہے، کسوٹی وہ بنے گا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اب یہ آیت ذرا لمبی ہے اور اس کی تشریح بھی کافی امپورٹنٹ ہے. میں خالی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور آیت اس کے بعد بھی چل رہی ہے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا تھا، منہج رکھی تھی. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا.
وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اصل میں تو اس کو تمہیں آزمانا تھا. تو میں اور آگے آیت بھی اسے نہیں پڑھ رہا، وقت آگے بڑھ گیا ہے. یہ ہم آیت نمبر 48 پر ہیں. 48 کو پھر سے لیں گے، شروع سے وہ لمبی آیت ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو. سبحان اللہ.